آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ نازیہ نوشاد سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاشوانی سے اپنے من کی بات پروگرام کے 116ویں کڑی کو خطاب کیا۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بغیر سیاسی سرزمین والے نوجوانوں سے سیاست میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ جناب مودی نے ایسے 1 لاکھ نوجوانوں کو سیاست سے جوڑنے کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے تحت کئی خصوصی مہم چلائی جائیں گی۔ ادھر جناب مودی نے بزرگوں کو ڈیجیٹل اریسٹ کے خطرے سے بچانے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کی ستائش کی۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بزرگوں کو آسانی سے شکار بنا لیا جاتا ہے اور انہیں سائبر دھوکہ دہی سے محفوظ رکھنا سبھی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سرکار میں ڈیجیٹل اریسٹ کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ آج قومی کیڈٹ کور دیوس ہے۔ جناب مودی نے اس موقع پر نیشنل کیڈٹ کور کے طور پر اپنے دنوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حاصل تجربے بیش قیمتی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ این سی سی نوجوانوں میں ڈسپلین، قیادت اور خدمات کے جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں این سی سی کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بھارت کی قدیم سمندری صلاحیت سے متعلق شواہد کو محفوظ کرنے کے لیے مہم بھی چل رہی ہے۔ اس کے تحت لوتھل میں ایک بڑا میوزیم بھی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی مخطوطات، تاریخی دستاویز یا ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے تو وہ اسے نیشنل آرکائیوز آف انڈیا کی مدد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے گوریا کا اہم رول ہے۔ انہوں نے بڑھتی شہرکاری کے سبب شہروں میں گوریا کے وجود پر خطرے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بچوں کی زندگی میں گوریا کو واپس لانے کے لیے کی جا رہی انوکھی کوششوں پر کچھ مثالیں پیش کی۔ بہار قانون سازیہ کا سرمائی اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ 29 نومبر تک چلنے والے اجلاس کے دوران کل 5 نشستیں ہوں گی۔ پہلے دن گورنر کے ذریعے منظور شدہ بلوں کی کاپیاں بھی ایوان کے بینچ پر پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ضمنی انتخاب میں نامنتخب ارکان اسمبلی کو حلف دلائے جائیں گے۔ 26 اور 27 نومبر کو سرکاری بل پیش ہوں گے۔ 28 نومبر کو بحث کے بعد دوسری عبوری بجٹ اور ریگولیٹری بلز پاس ہوں گے۔ 29 نومبر کو عبوری بجٹ پر عام بحث ہوگی۔ پورے اجلاس کے دوران اسمبلی احاطہ اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظت کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ اجلاس کو سہل اور کامیاب بنانے کے لیے نظم و نسق، ٹریفک انتظام اور سیکورٹی بندوبست کے لیے پٹنہ کے ڈی ایم اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ کی صدارت میں ایک میٹنگ کی گئی۔ ڈی ایم ڈاکٹر چندر شیکھر سنگھ نے بتایا کہ اجلاس کے دوران 3 سطحی حفاظتی انتظامات رہیں گے۔ بہار ڈاک سرکل کی طرف سے پٹنہ میں 28 سے 30 نومبر تک ڈاک ٹکٹ کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اس میں ملک کے ڈاک ٹکٹ کلکٹر بھی شامل ہوں گے۔ بہار کے پوسٹ ماسٹر جنرل انل کمار نے بتایا کہ اس دوران 4 مختلف موسیقی گھرانوں پر فوٹو سے مزین پوسٹ کارڈ اور 5 ریشی منیوں پر خصوصی کور کا اجرا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنک پور کی راجکماری ماں سیتا اور ویشالی کی آمر پالی پر بھی خصوصی کور جاری کیے جائیں گے۔ پوسٹل چیئرمین نے بتایا کہ موریہ دور کے سکے اور فنکاری چانکیہ اور کوشلیہ شاستر کے ساتھ منڈن مشرا اور شنکراچاریہ پر بھی کور جاری کیے جائیں گے۔ ملک کا پہلا ڈاک ٹکٹ پٹنہ جی پی او سے ہی جاری کیا گیا تھا۔ بہار کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل انل کمار نے کاپر ٹکٹ کے ماڈل کا پٹنہ کے ہیڈ پوسٹ آفس احاطے میں جاری کیا۔ بہار کے پوسٹ ماسٹر جنرل نے بتایا کہ یہ ماڈل تانبے کے ٹکٹ کی 250ویں سالگرہ کے تناظر میں نصب کیا گیا ہے۔ کاپر ٹکٹ کا استعمال سال 1774 میں پہلی مرتبہ پٹنہ سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت یہ عظیم آبادی اکنی دونی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ تاریخی پہل بہار کی ثقافتی ورثہ کے تحفظ اور نمائش کی سمت ایک میل کا پتھر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔